اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں خیمہ سادات جاگیر علی اکبر بری امام سے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جناب حضرت ابراہیم اولو العزم نبی اور اللہ کے خلیل دوست نبی، ان کا تیسرا حصہ۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس دن ہم نے مصر سے آگے فلسطین کی طرف ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب ابراہیم، جناب لوط، جناب سارہ، وہ وہاں سے عراق سے بابل سے ہوتی ہوئی مصر سے ہو کر پھر آخر میں وہ فلسطین پہنچی۔ جب یہ تینوں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بابل میں آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، یہ وہاں سے چلے اور فلسطین کی سرزمین پر آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے فلسطین کے اندر جو ہے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور فلسطین کے نیچے والا حصہ جو تھا 8 میل کے فاصلے پر، وہاں پہ حضرت لوط کو بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم وہاں تبلیغ کرتے ہوئے رہے، جناب لوط نیچے تبلیغ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی دین کی۔ اور پھر آخر میں جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جب جناب لوط کے علاقے میں آئے تو اس وقت ایک گاؤں تھا جسے خبرون کہتے ہیں، جو آج کل قدس خلیل کے نام سے وہ گاؤں جو ہے وہ مشہور ہے، جس میں جناب لوط کچھ عرصہ جو ہے وہ رہے اور آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم بھی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ دونوں جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ جناب اسماعیل کی والدہ جو تھی وہ ہاجرہ بی بی تھی، اور جناب اسحاق کی والدہ گرامی جو تھی وہ جناب سارہ تھی۔ سارہ کو مصر کے حکمران نے ایک کنیز دی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور بعد میں جب سارہ سے کچھ عرصے بعد اولاد نہیں ہوئی تو بعض دفعہ ہے کہ جناب سارہ نے خود کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کریں تاکہ آپ کی اولاد ہو، اور پھر ان سے شادی کی، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ کافی عرصے کے بعد اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہو گئی اور حضرت سارہ کی 90 سال ہو گئی، اور اس وقت تک بھی آپ کی اولاد نہیں تھی۔ اور ہاجرہ، جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تھے۔ سارہ نے بھی نبی سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کرے، تو آپ نے دعا مانگی تو اس وقت فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر نبی کو خبر دی کہ جناب سارہ سے آپ کا ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام جناب اسحاق ہوگا۔ اور جب اسحاق کی خبر جناب سارہ کو دی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیں، سورہ ہود میں ہوا کہ جناب سارہ مسکرائیں، اور مسکراتے ہوئے کہا کہ میں عقیم ہو چکی ہوں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ایک بیٹے کی ماں بن سکتی ہوں؟ آپ نے تعجب کیا، تو پھر آپ نے فرمایا میرا اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا۔ یہ سورہ ہود میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ یوں چلتے چلتے یہ تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے آپ خلیل کا لقب جو ہے وہ آپ کو ملا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کی اولاد دونوں بیویوں سے ہوگی۔ ایک دفعہ جناب جبریل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پالنے والے مجھے یہ تو بتا کہ آپ کس سے دوست کرتے ہیں، جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہے، میں اس سے جو ہے وہ اس کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کافی عرصہ کھیتی باڑی کی، پھر اس کے بعد بھیڑ بکریاں چراتے رہے، اور ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، اسی لیے بھیڑ بکریوں میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے، اور آپ بہت بڑے مویشیوں کے آپ مالک بن گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں ایک دن چرا رہے تھے کہ جبریل آئے اور آ کر ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی 14 سال زندان میں پڑھی تھی۔ بہت مجرب یہ تسبیح ہے ہر عمل کے لیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو جب یہ انہوں نے کہا
تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا. آپ دوڑ کر کے آپ نے کہا کہ آپ نے میرے خدا کا ذکر کیا ہے، اگر دوبارہ ذکر کرو گے تو میں تمہیں اپنے مویشیوں کا ایک حصہ آپ کو دوں گا. اس نے پھر کہا سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ نے کہا ایک حصہ آپ کا. آپ نے کہا کہ اگر تو دوسری مرتبہ کہے گا تو آدھا حصہ تیرا. اس نے دوسری مرتبہ تسبیح پڑھی سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ بھی پڑھتا ہے تو یہ ساری مویشیاں تیری. اس نے تیسری مرتبہ بھی پڑھا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اب یہ ساری بھیڑ بکریاں تمہاری ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر آپ چوتھی بار پڑھتا ہے تو پھر آپ میرے مالک ہو جائیں گے، میں آپ کی غلامی میں چلاؤں گا. تو جبریل نے پڑھا سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے کہا کہ اب اس مویشیوں کے بھی آپ مالک ہیں اور میرے بھی آپ مالک ہیں، تو میں آپ کا غلام ہوں. تو جب یہ کہا تو اس وقت جبریل مسکرائے اور مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا کہ اے ابراہیم، میں جبریل فرشتہ ہوں اور آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. ایک تو مبارکباد میں اس لیے دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو خلیل، اپنا دوست قرار دیا ہے. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی طور پہ دوستی آپ کرتے تھے، بہت بڑا پیار کرتے تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ آپ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جیسے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی الگ کھانا نہیں کھایا، بلکہ جب بھی کوئی مہمان آتا مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے. اگر مہمان نہ آتا تو وہ گلیوں میں پھرتے اور مہمان تلاش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا 5 آدمی یا 10 آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے اور حضرت ابراہیم نے آ کر ان کی خاطر تواضع کی اور ایک دمبا جو تھا وہ ان کے لیے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کے آگے پیش کیا. انہوں نے کہا بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اسے تناول فرمائیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ تناول فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اس کی قیمت نہیں دیں گے. قرآن میں ذکر ہوا فما لابسا ان جاء بعجل حنیذ، کہ جب اس کی قیمت کیا ہے. تو اس وقت جناب ابراہیم نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور جب ختم کر لو تو الحمدللہ پڑھو. یہ اس کھانے کی قیمت ہے. تو ناظرین، ہمیں انبیاء کرام نے کس طریقے سے بتایا کہ ہم جب بھی کھانا تناول فرمائیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے. تو یوں جب انہوں نے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ آدمی در حقیقت جو تھے وہ فرشتے تھے. انہوں نے بھی آپ کو بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو دوست رکھا ہے. ہم نے کہا کہ اللہ ہم آپ سے کوئی دوست سے ملنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے گھر میں چلے جاؤ. آپ مہمان کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور میرے گھر میں مہمان آ جائے اور میں ان کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں تک کہ اگر مجھے نجار، یعنی کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر مجھے نجار کے بت بنانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے گھر کے شتیر جو ہیں، جو لکڑ کے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچ دیتا تو مہمان کے کھانے. تو آپ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ گھر میں کوئی مہمان نہ آیا، لیکن آپ مہمان کی تلاش کے لیے نکل پڑے. جب بازار میں گئے تو اس وقت کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بوڑھا آدمی شخص جا رہا ہے. تو آپ نے سلام کیا. آپ نے کہا کہ آج کیا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں کھا لوں گا. انہوں نے کہا تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں تو مشرک ہوں، میں آپ پہ ایمان نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر میں یقیناً آپ کو کھانا، آپ مسلمان ہوتے تو یقیناً میں آپ کی مہمان نوازی کرتا. جب ابراہیم نے یہ کہا تو ایک دم حضرت جبریل آئے اور آ کر پیغام دیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، یہ شخص 80 سال سے یہ شرک کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں مانتا، لیکن میں نے اس کی روزی بند نہیں کی اور آپ نے اسے کیوں مہمان نوازی سے منع کیا؟ تو اس وقت آپ ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر میں گئے اور مشرک کو آپ نے مہمان رکھا. اسی طریقے سے خاطروں
तवाज़ो भी की, इसीलिए इरशाद हुआ है कि बाज़ नॉन मुस्लिम ऐसे हैं कि जिनका एहतराम वाजिब है, वालदैन का एहतराम नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, मेहमान का एहतराम नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, सवाली का खैर देना नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो इससे पता चलता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मेहमान नवाजी थी तो वो तलाश करते थे। तो ये अंबिया इकराम, इन हज़रत इब्राहीम जैसा कायनात में सखी जो थे अंबिया में से, हज़रत इब्राहीम जैसा जो था वो कोई नहीं था। और अच्छा, आपने मैंने पहले जिक्र किया था कि नौरोज़ के दिन आपने बुतों को तोड़ा और कितने अच्छे तरीके से उन्हें सारा समझाया कि दलील के साथ उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ जो है वो आपने जो है वो माइल किया। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम जो थे वो घर में कुछ मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो आपके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो आप मेहमानों को बिठाकर बाहर निकले, तो एक जंगल में गए और वहाँ जाकर आपने अपनी कमीज़ उठाई और जंगल में चले गए। जब कमीज़ उठा के रखी, आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, देखा कि कमीज़ गायब है, तो कुछ ना मिला। आप वापस आए, जब आए तो जनाबे सारा जो थी वो खाना तैयार कर चुकी थी, खुशबू आ रही थी। तो पूछा कि सारा ये कहाँ से आया? कहा कि अभी जो आपने भेजा एक इंसान आया था या वो फरिश्ता था, उसने आकर ये सामान दिया है कि वो हज़रत इब्राहीम ने भेजा, यानी कि वहाँ जन्नत में से वो जो है वो आया था। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो अल्लाह को बहुत बड़ी हकीकी तौर पे इश्क था आपको, इसलिए आतिश नमरूद में भी कूदे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, अच्छा ये वाहिद अल्लाह ताला का नबी है कि जो मौत को नापसंद करता था। कई बार जब मलकुल मौत आता है तो आप कहते कि मैं रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, तो आप यही कहा करते कि मेरा रूह कैसे कब्ज़ करेगा जब वो मुझे अल्लाह ताला मुझे दोस्त भी समझता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला के सामने जब इज़राइल ने कहा तो अल्लाह ने फरमाया इसे छोड़ दो अपनी जगह पे। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो जा रहे थे, तो क्या देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है जो खाना खाता है और कह कर देता है, फिर खाना खाता है, फिर कह कर देता है, और हाथ उसके कांप रहे हैं, बहुत लागर है। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम के दिल में आरज़ू पैदा हुई कि इस ज़िंदगी से बेहतरीन नेमत जो है वो मौत है। तो उनके दिल में जो है जब ये आना था, तो एक और वाक़या मुझे याद आ गया बहुत ही, कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम का बेटा जनाब इसहाक भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उस इलाके में एक सहरा में एक शख्स आता था जो कि दरिया के एक गहरे जजीरे में रहा करता था। उस शख्स का नाम मारिया था और वो साल में एक मरतबा शहर में आता और साल के लिए वो फ्रूट खरीद जाता, खुश्क मेवाजात खरीद जाता, और साल के लिए दरिया क्रॉस करके फिर एक जजीरे में जाकर वो अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। बहुत ही वो अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो सामान लेने के लिए बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि भेड़ बकरियां चल रही हैं और इतनी खूबसूरत है जैसे उसे किसी ने पॉलिश किया हुआ है, और एक खूबसूरत नौजवान उसे चरा रहा है। और उसने चरवाहे को देखा, कितना खूबसूरत नौजवान चरवाहा, और उसने जाकर पूछा कि ये भेड़ बकरियां किसकी हैं? मारिया ने पूछा, वो आबद जो था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था। उसने कहा कि ये भेड़ बकरियां मेरी हैं और मेरे बाबा की हैं। कहा कि आपका बाबा? आपने फरमाया कि मेरे बाबा, मेरा नाम इसहाक है, मैं हज़रत इब्राहीम का बेटा हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि काश, दिल में सोचा कि हज़रत इब्राहीम की मैं ज़ियारत कर लेता, मैं मिल लेता। तो ऐसे करते करते तो इसहाक जब वापस घर में आए, हज़रत इसहाक, उन्होंने आकर अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, आप आज एक आबद मिला जो साल के बाद निकलता है, सहरा में इबादत करता है, तो वो आपका नाम पूछ रहा था और आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश रखता था। आपने सारा वाक़या सुनाया और हज़रत इब्राहीम उनकी तलाश के लिए निकल पड़े, मगर 3 साल गुजर गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई। 3 साल के बाद एक दफ़ा सहरा में हज़रत इब्राहीम ने उससे मुलाकात की, वो इबादत कर रहा है। हज़रत इब्राहीम ने उससे सलाम किया और अपना नाम नहीं बताया, ना मारिया उन्हें जानता था।
تو حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ بسم اللہ میرے ساتھ آئے. وہ آگے آگے چل پڑا. جب دریا کے کنارے پہ گئے تو اس نے کہا کہ ابراہیم نے پوچھا نہ کشتی ہے نہ کچھ ہے، تو سال بعد نکلتا ہے تو دریا کراس کیسے کرتا ہے؟ تو کہتا ہے میرے پیچھے میں کر دوں گا. اس شخص نے آگے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پہ قدم رکھا، پانی مسخر ہو گیا. جب وہ چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پانی مسخر ہو گیا، چلنے لگا. تو وہ واپس سوچتا ہے یہ کیا وجہ ہے، میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں لیکن یہ شخص کون ہے کہ جو میری طرح پانی مسخر کر کے باہر نکل آیا. 3 دن وہاں پہ رہے، انہوں نے مہمان نوازی کی. حضرت ابراہیم نے نہیں بتایا کہ میں ابراہیم ہوں، وہ ہماری مہمان نوازی کرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ تیسرے دن حضرت ابراہیم نے آبد سے کہا کہ تو اللہ کے بڑے قریب ہے، آپ جو ہیں وہ اپنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو ہدایت دے اور امت کو بخش دے. بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تھا کہ عابد یہ بتا کہ سخت ترین گھڑی وقت کون سا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا وقت ہے. اس عابد نے کہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دعا کریں کہ ہم جو ہے کہ اللہ ہماری امت کو ہدایت دے اور ہمیں ہماری امت کو نجات دے. جب یہ کہنا تھا تو اس عابد نے کہا کہ میں دعا کیسے کر سکتا ہوں، میری دعا 3 سال سے وہ پوری نہیں کر رہا. تو جناب ابراہیم نے پوچھا کہ 3 سال سے کیا دعا تو مانگ رہا ہے؟ کہا کہ 3 سال پہلے ایک نوجوان جو خوبصورت تھا، اس کی بھیڑ بکریاں خوبصورت تھیں، میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں. تو میں نے اس دن سے دعا مانگنی شروع کر دی ہے کہ کاش میں آپ حضرت اسحاق کے باپ کی زیارت کر لیتا، لیکن 3 سال سے میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی آپ کا مہمان جو ہوں، میں ہی اسحاق کا والد ہوں. وہ بہت بڑا خوش ہوا. تو ناظرین، جس طریقے سے اسرائیل جب واپس جاتے رہے تو ایک تو وہ بوڑھے کا واقعہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے اندر خواہش پیدا ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جب فرشتہ آیا اور آپ نے آ کر پوچھا کہ روح قبض کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہ تو مجھے دوست بھی رکھتا ہے اور میری روح بھی قبض کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیبہ ان الحبیب یحب لقاء حبیبہ. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی ملاقات کے لیے بے چین ہے، محبت میں ملنے کے لیے بے چین ہے، اور وہ مجھے دور ہو رہا ہے. تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام جب گھر میں آئے، داخل ہوئے، تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. اور آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھے اے شخص تو کون ہے اتنا بڑا خوبصورت؟ تو اتنا بہت بڑا خوبصورت ہے. تو اس نے کہا کہ جناب میں ملک الموت ہوں، آپ کی طرف آیا ہوں. تو اللہ جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، اور وہاں سے ہی اس نے روح قبض کر لی. ناظرین، آج ہمارا تیسرا پروگرام جو تھا وہ اپنے اختتام پذیر ہوا، اور امید ہے کہ آپ ہماری ہر ویڈیو لائک بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی صحیح، اور علم کو آگے پھیلانے کے لیے بھی جائیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ چینل جو ہے یہ انسانیت پہ مبنی ہے. اس میں آپ نے ہماری ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سب لوگ ہم بہت اتحاد بین المذاہب پہ چلتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آگے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم 4تھے حصے میں ان کی اولاد جناب اسحاق اور جناب اسماعیل اور جناب سارہ اور جناب ہاجرہ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد حسین نقوی، خطیب بریمہ، ممبر اطلاع کمیٹی، اسلام آباد.